جواب دینا واجب ہے. وہ جب بھی آپ کو کوئی سلام کرے تو اس کا جواب ضرور دے دیا کریں. اور سلام میں پہل کرنا بھی سنت ہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرتے. صحابہ کرام اکثر سوچا کرتے کہ آج میں حضور کو پہلے سلام کروں گا، لیکن ایسا موقع نہیں آتا. ہمیشہ حضور پہلے سلام پیش کرتے، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ حضور بظاہر دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن امت آج بھی سلام بھیج رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو آپ جتنا عزت دو گے انشاءاللہ آپ کو اس سے زیادہ عزت ملے گی. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. آئیے بلا تاخیر اس بزم کا آغاز کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصلی لربک وانحر. صدق اللہ العظیم. آئیے سب مل کے پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک ساتھ ایک آواز ہو کر بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی بڑی مشہور معروف آیہ کریمہ، میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ اس آیت کو جانتے ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے، اس لیے کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، تو اس کی ایک آیت ہے، اور ہم اسے قرآن مجید میں پڑھتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو 3 آیتوں کا ایک مجموعہ ہے. اس میں سیکنڈ آیت، دوسری آیت کو میں نے پڑھا، اس کی تلاوت سے میں مشرف ہوا. آپ نے اسے سنا تو جو ثواب مجھے ملا وہ ثواب آپ کو بھی ملا. کہیے سبحان اللہ. اس لیے کہ قرآن عظیم اللہ کی ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ نے نیکی کا وعدہ فرمایا ہے. میرے کریم آقا سرور کائنات رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے. کتنی نیکی؟ ایک نیکی. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے. یعنی کوئی بندہ ایک نیکی کرے تو اسے 10 کا ثواب ملتا ہے، 10 نیکی کرنے کے برابر. اور پھر ہم فرماتے ہیں
کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے. یعنی اسے آسان لفظوں میں کچھ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ مومن صرف الف لام میم ہی پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں. تو جو ثواب پڑھنے والے کو ثواب سننے والے کو بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، اے محبوب تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. کیا پڑھو؟ نماز پڑھو اور قربانی. نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے. قربانی کس کے لیے دینی ہے؟ اللہ کے لیے. اب چونکہ یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، عید الاضحیٰ قریب ہے، اس روز مسلمان عالم قربانی پیش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جانور قربان کرتے ہیں. تو اسی مناسبت سے آج کچھ دیر فلسفہ قربانی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ عز و جل مجھے صحیح صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اس کا عامل بنائے. دیکھیے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. کتنے؟ 12 مہینے. اور اسلامی سال کی خصوصیت ہے کہ اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے اور انجام بھی قربانی پر ہوتا ہے نا. محرم کا مہینہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، جنوری نہیں، محرم. جنوری ایک کیلنڈر ایئر ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ آج اردو کی کون سی تاریخ ہے؟ تو تاریخ اردو کی نہیں ہوتی، اسلامی تاریخ ہوتی ہے. کون سی ہوتی تاریخ؟ اسلامی تاریخ. اسلامی تاریخ کون سی ہے؟ تو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام. یہ محرم پہلا مہینہ ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ. اور میں سمجھتا ہوں جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں، بڑے یہاں بیٹھے ہیں، سب کو ان مہینوں کے نام معلوم. جس طریقے سے جنوری فروری یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو ان مہینوں کے نام بھی یاد کرائیں اور بتائیں کہ ان مہینوں میں کیا کیا واقعات پیش آئے. لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں کچھ پڑھنا ہوگا، ہمیں سیکھنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا. تو محرم کا مہینہ جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو بلکہ اپنے پورے خاندان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. سر کڑھانا گوارا کیا، لیکن یزید کے سامنے وہ نہیں جھکے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ جھکنا اگر کسی کے آگے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو امام علی مقام نے کربلا کی دھرتی پر اپنے سر کو کٹایا. تو وہ مہینہ بھی قربانی کا مہینہ ہوا. وہاں بھی 10 تاریخ ہے محرم کی اور یہاں بھی 10 تاریخ ہے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ، جس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے فرمان کے مطابق اس کی راہ میں قربان کیا. اور یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کی قربانی کو ایک دمبے کی شکل میں قبول فرمایا. جنت سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کے آئے اور حضرت ابراہیم کو وہاں سے ہٹایا گیا، اور ہٹانے کے بعد وہاں پر دمبے کو رکھا گیا اور دمبے کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا.
یہ قربانی ہے کیا چیز؟ یہ قربانی کیا ہے آخر؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی کیا ہے؟ اس لیے یہ آیت نازل ہو گئی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور صحابہ نے اسے قبول کر لیا، صحابہ نے اسے قبول کر لیا، اور یہ قربانی اس کے بعد ہر صاحب نصاب پر، چاہے مرد ہو یا عورت، جس کے پاس اتنا مال ہے اس پہ قربانی واجب ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا اتنا بڑا مقام ہے اس قربانی کا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، یہ قربانی جس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر ہے، اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا، تو جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اسے عبادت کہتے ہیں نا؟ بولو، نماز پڑھتے، نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ روزہ رکھتے، روزہ کیا اللہ کی عبادت ہے۔ ہم ذکر کرتے، ذکر کیا اللہ کی عبادت ہے۔ ہم حج کے جاتے، حج کیا اللہ کی عبادت ہے۔ قربانی یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن حضور یہ، اگر حضور چاہتے تو یہ کہتے کہ میرے صحابہ سنو، جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور یہ قربانی کیا ہے، تو حضور کہہ سکتے کہ قربانی اللہ کی عبادت ہے؟ جواب صحیح تھا۔ اگر سرکار چاہتے تو فرما دیتے کہ یہ قربانی اللہ کا حکم ہے، تب بھی جواب ہو جاتا۔ لیکن حضور نے کیا کہا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ پتہ چلا کہ وہ کام جو نبیوں نے کیے، وہ کام جو اللہ کے نیک بندوں نے کیے، اللہ نے اس کاموں کو عبادت بنا دیا، اس کام کو اللہ نے عبادت بنا دیا۔ جیسے حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے تو صفا اور مروہ کے درمیان چلتا ہے، سعی کرتا ہے، اور ایک وقت ایسا جہاں وہ دوڑتا بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ جب وہ اپنے بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے گئی تھی، اور جب بیٹا نظروں سے اجل ہو گیا تو کچھ دیر کی دوڑی بھی تھی، کچھ دیر کے لیے وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ہے نا؟ تو یہ کرنا، یہ ایک نبی کے بیوی کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے۔ اللہ نے حج میں فرض کیا، حج کے لیے جاؤ تو صحیح کرو، عمرہ کے لیے جاؤ تو صحیح کرو، اس کا حکم بنا دیا۔ یہ نہیں کرو تو آپ کا عمرہ حج مکمل نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں ہیں، تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو شعائر اللہ میں سے ہیں، لیکن اللہ نے اسے عبادت بنا دیا۔ اللہ کے نیک بندوں کے وہ طریقے تھے، لیکن اسے اللہ نے اپنی عبادت میں شامل کیا، اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کے نیک بندوں کی اداؤں کو اپنایا جائے۔ نماز ہے کیا؟ نماز مصطفیٰ کریم کی اداؤں کا ترکہ نام ہے نا؟ قیام، حضور نے قیام کیا تب ہم نے جانا کہ قیام ہے۔ حضور نے رکوع کیا تب ہم نے جانا کہ رکوع ہے۔ میرے آقا نے سجدہ کیا تب ہم نے جانا کہ سجدہ ہے۔ تو نماز مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر وہ کام جس میں اللہ کے نبیوں کی ادائیں شامل ہے، وہ کام اللہ کو بے حد پسند ہے، وہ کام اللہ کو بے حد پسند ہے، اور اللہ نے اس کام کو زندہ بھی رکھا ہے، اللہ نے اس کام کو زندہ بھی رکھا ہے۔ بہرحال ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ تو جب صحابہ نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی ہے کیا، تو حضور نے فرمایا قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے اس پہ عمل کیا، اس کے بعد طریقہ آج ہم تک پہنچا اور زندہ ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک طریقہ زندہ رہے گا۔ اس کے بدلے ملتا کیا ہے؟
اس کے بدلے ملتا کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے، ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ اس دن یعنی ذی الحجہ کے 10ویں دن جو قربانی کا دن ہے، ویسے قربانی کے امام اعظم کے نزدیک 3 دن ہے نا، ایک 10واں دن، 11واں دن اور 12واں دن، 3 دن میں قربانی ہوتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک 4 دن قربانی ہوتی ہے، لیکن جو 3 دن ہیں ان 3 دنوں میں اللہ کے نزدیک کوئی عمل زیادہ پسند نہیں سوائے خون بہانے کے۔ خون بہانا یہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اور گوشت مطلوب نہیں ہے یہاں پر نیکی مطلوب ہے، نیت یہ دیکھی جائے گی۔ اگر بندے کی نیت یہ ہے کہ اس سے میں گوشت لوں گا تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ایک جانور آپ نے خریدا جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں کسی ایک کی بھی نیت گوشت حاصل کرنے کی ہو تو باقی 6 لوگوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو گوشت یہاں مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ نیت دیکھی جائے گی، مقصد ہے کہ اللہ کی رضا۔ نیت تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ میں سنت ابراہیمی کے اوپر عمل کر رہا ہوں، میں اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کر رہا ہوں۔ آج ایسے کئی فتنے ہیں جو اٹھے ہیں زمانے کے اندر اور کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی، اس سے بہتر ہے کہ تم کسی غریب کی مدد کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم کسی یتیم کا سہارا بنو۔ لوگ ایسا کہتے ہیں تاکہ ان سنتوں کو دور کر دیا جائے، ہے نا۔ لوگ جو ہے انبیاء کو یاد کرتے ہیں نا، اس سے لوگوں کو دور کر دیا۔ لیکن سنو، ایسا نہیں ہوتا، اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ ایسا ہی کرنا ہے تم کو ہے۔ تم بڑی بڑی شادیاں کرتے ہو، وہاں خرچ خوب کرتے ہو، تب تمہیں یہ سنت یاد نہیں آتی کہ لوگوں کو مدد کرنا ہے۔ ان کو اسی وقت یاد آتا ہے جب عید میلاد ہو، تبھی کہیں گے وہ کہ ہاں اتنی لائٹیں کیوں لگاتے ہو۔ بہرحال یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں، میں نے آپ کو صرف ایک ہلکی سی ایک راہ دکھا دی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بہرحال تو یہ قربانی جو ہے اس کا واقعہ بڑا طویل ہے، اس پہ میں کچھ مختصر روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس پہ کہ مجھے بھی میرا موضوع ہے کہ فلسفہ قربانی ہے کیا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت دعاؤں کے بعد، بڑی منت سماجت کے بعد ایک اولاد ہوئی جس کا نام آپ نے رکھا اسماعیل۔ یہ سب جانتے ہوں گے نا، اس وقت کی عمر کافی ہو چکی تھی، اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اولاد دینے پر قادر ہے۔ یہ نہیں کہ اولاد ہونے کے کوئی جوان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ اب آپ اللہ کے خلیل تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ، ہے نا، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے۔ اب فرشتوں نے اللہ سے دریافت کیا، پوچھا اے رب ذوالجلال، تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کسی ایک کی محبت ہو، لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے دل میں تیری محبت بھی ہے اور اپنے بیٹے کی محبت بھی ہے۔ ابراہیم کے دل میں تیری بھی محبت ہے اور اپنے بیٹے کی محبت بھی موجود ہے۔ اللہ کو دکھانا تھا فرشتوں کو کہ ابراہیم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ذی الحجہ کی 8ویں شب تھی، اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم جاؤ اور میری راہ میں قربانی دو، میری راہ میں قربانی دو۔ جیسے آپ نے خواب آپ نے دیکھا تھا، انبیاء کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، نبیوں کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ آپ نے خواب میں دیکھا، جب یہ دیکھا کہ حکم ہوا قربانی دینے کا، آپ بیدار ہوئے اور آپ نے صبح 100 جانور قربان کر دیے۔ کتنے؟ 100 جانور اپنے قربان کر دیے۔ جب 9ویں شب آئی، دوبارہ آپ نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ پھر وہی خواب، اللہ فرماتا ہے ابراہیم جاؤ اور میری راہ میں قربانی دو۔ اب پھر گئے، پھر آپ نے 200 جانور قربان کیے 9ویں دن۔ پھر اپنے گھر آئے، 10ویں شب جب آئی، آپ نے پھر خواب میں دیکھا، اللہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم میری راہ میں قربانی دو۔ تو آپ نے عرض کیا اللہ
تو کیا کون سی قربانی چاہتا ہے؟ میں نے پہلے دن بھی قربانی دی، دوسرے دن بھی قربانی دی، آخر تجھے کیا چیز پسند ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ابراہیم سنو، تمہیں جو سب سے زیادہ محبوب شے ہے اس شے کو میری بارگاہ میں قربان کرو۔ آپ سمجھ گئے، اشارہ ان کے بیٹے کی جانب تھا۔ اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر غالباً 7 سال یا ایک روایت میں ہوتا ہے 13 سال کی عمر تھی آپ کی۔ آپ اس وقت غمگین نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ اٹھے اور سیدھا حضرت حاجرہ کے پاس گئے اور فرماتے ہیں کہ حاجرہ سنو، آج تمہارے بیٹے کی بادشاہ کے بڑے بادشاہ کے یہاں دعوت ہے، آج تمہارے بیٹے کے بڑے بادشاہ کے یہاں دعوت ہے، لہٰذا اس کو تیار کرو۔ جب ماں نے سنا تو ماں نے اپنے بیٹے کو خوب تیار کیا، اچھے کپڑے پہنائے، خوب اسے تیار کیا، نہلایا دھلایا، غسل کرایا، اور جب آپ تیار ہو گئے ان کی سرما لگایا، خوشبو لگائی، اور جب تیار ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے نکلتے ہیں، اپنے بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں، اور نکلتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں چلو تمہیں ایک بڑے بادشاہ کے یہاں جانا ہے، تمہیں وہاں لے کے جاتا ہوں، اور اپنے پاس ایک چھری کو چھپا لیتے ہیں اور رسی کو لے لیتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں اور وہاں سے مکے سے نکلتے ہیں اور مینا کی وادی میں جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ مینا، جہاں آج قربانی ہوتی ہے، مینا کی وادی میں پہنچتے ہیں۔ اب شیطان پریشان ہے یہاں بھی، حالانکہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے والے ہیں، جو بیٹا بڑی دعاؤں کے بعد ملا تھا اس بیٹے کی قربانی یہاں مطلوب ہے، پھر بھی شیطان پریشان۔ شیطان سوچتا ہے کہ اگر یہ قربان کر دیں گے اپنے بیٹے کو تو یہ اللہ سے اور قریب ہو جائیں گے، اور شیطان یہ نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ سے قریب ہو جائے۔ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ بندہ جو اس کا اللہ کا بندہ اللہ سے قریب ہو جائے۔ شیطان یہی چاہتا کہ بندہ مسجد سے دور رہے، بندہ جو ہے قرآن سے دور رہے، بندہ جو ہے نیک کاموں سے دور رہے۔ جہاں کوئی نیک کام کرنے نکلتا ہے شیطان اسے روکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اگر کوئی برا کام آپ کرو تو شیطان منع نہیں کرے گا۔ تو شیطان نے اب سب سے پہلے کہاں گیا؟ وہ حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا، کسی اچھے شکل میں گیا اور کہا کہ اے اللہ کی بندی، جانتی ہو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہاں لے کر گئے؟ تو فرماتی ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے، وہ بادشاہ کے ان کی دعوت ہے۔ کہا بادشاہ کچھ نہیں ہے، وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے گئے ہیں، اپنے بیٹے کو قربان کرنے گئے ہیں۔ تو کہا کس کے حکم پر؟ تو شیطان کہتا ہے اللہ کے حکم پر۔ تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا یہی حکم ہے، میں بھی اس پہ راضی ہوں، میں بھی اس پر راضی ہوں، اس لیے کہ جان دی، کسی شاعر نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہے نا۔ آپ اپنی جان بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیں گے تب کوئی بڑی بات ہے، یہ دیا اسی کا ہے، جو کچھ ہمارے پاس، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارا کچھ جو کچھ ہے اللہ عز و جل کا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب عنایت فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اس سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جو کچھ ہے حضور کے صدقے میں ہے، جو کچھ ہے حضور ہی کے صدقے میں، حضور کے لیے ہے، جو کچھ ہے حضور ہی کے لیے ہے۔ ہمارا جان، ہماری مال، ہماری اولاد، میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے اولاد، اس کے ماں باپ، یہاں تک دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں۔ ایمان نام ہے محبت رسول کا، ایمان نام ہے نبی کی محبت کا۔ بہرحال شیطان نے وہاں اپنا چال چلی، لیکن شیطان کا ہر بار کام نہیں آ رہا۔ اب شیطان نے سوچا چلو دونوں باپ بیٹے جا رہے ہیں، تو پہلے اس نے بیٹے کو پکڑا، آگے پیچھے چل رہے تھے، اور کہتا ہے کہ اسماعیل جانتے ہو تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہاں جانتا ہوں، میں دعوت میں جا رہا ہوں۔ تو فرماتا نہیں، دعوت نہیں ہے، بلکہ تمہارا باپ تمہیں قتل کرنے والا ہے، تمہارا باپ تمہیں قتل کرنے والا ہے، یہ اللہ کے حکم سے۔ اور آپ نے کہا الحمدللہ، اگر اللہ کے حکم سے میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پر راضی ہوں۔ بیٹے پر بھی داؤ نہیں چلا۔ پھر اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلو یہاں دیکھتے ہیں کچھ ہوتا ہے کیا۔ وہاں بھی گیا، وہ جیسے وہاں پہنچا اس وقت جو ہے وہ جمرہ
جہاں لوگ پتھر مارتے ہیں، جہاں پر لوگ پتھر مارتے ہیں، تو جمرات وہاں قریب تھے، ہے نا، ایک جگہ تھی جہاں حاجی آج جاتے ہیں پتھر مارتے شیطان کو. آپ نے پتھر لیا اس شیطان کو آپ نے مار دیا، ہے نا. تھوڑا آگے بڑھے ایک اور جمرات پڑتا ہے بیچ والا، وہاں بھی اپنے پتھر مارا. پھر ایک اور بار جمرات پڑتا ہے، وہاں بھی اپنے پتھر مارا، شیطان بھاگ گیا، شیطان وہاں سے بھاگ گیا. تو یہ آدابی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حاجی کے ضروری ہوا کہ وہاں جا کر آج بھی حاجی جب جاتا ہے حج کرنے کے لیے تو وہاں جا کے کنکری مارتا ہے، وہاں جا کے کنکری. تو نہ پتہ چلا کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں کی ادائیں ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی. ورنہ پتھر مارنا کون سی عبادت ہے؟ پتھر مارنا کون سی عبادت ہے؟ لیکن ہاں یہ نہیں کرو تو حج مکمل نہیں ہوگا، حج کامل نہیں ہوگا. بہرحال صحیح کرنا جیسا میں نے پہلے ذکر کیا، قربانی کرنا، ہے نا. تو ہر چیزوں میں اللہ کے نیک بندوں کی کہیں نہ کہیں کوئی ادائیں ہیں. تو آپ نے پتھر مارا، شیطان وہاں سے بھاگ گیا، شیطان وہاں سے بھاگ گیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا سنو، تمہیں بڑے بادشاہ کیا جانا ہے، اور وہ بڑا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی سب سے بڑا بادشاہ ہے. اس بادشاہ کیا تمہاری دعوت ہے، اس بادشاہ کے تمہاری پتہ چلا کہ انبیاء جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں، انبیاء جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو تمہاری دعوت ہے اس بادشاہ کے وہاں، کیا تم تیار ہو جانے کے لیے؟ تو آپ کہتے ہیں ہاں میں بالکل تیار ہوں، آپ میرے گردن پہ چھری چلا دے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. آپ نے اپنے بیٹے کو وہاں لے کر گئے مینا کی وادی میں، قربانی کرنے ہی والے ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے ہیں اپنے باپ سے کہتے ہیں ابا جان سنو، ایک تو یہ کہ جب آپ مجھے قتل کرو، جب آپ مجھے قتل کرو تو مجھے اوندھے منہ لیٹانا، مجھے اوندھے منہ لیٹانا، تاکہ اگر قتل کرتے کرتے میری گردن میں چھری چلاتے وقت اگر تم میرا چہرہ دیکھو تو کہیں تمہارے ہاتھ کانپ نہ جائے. دیکھو چھوٹا بچہ جو اللہ کی راہ میں کیسی کیسی باتیں کرتا ہے نا. یہ فیضان نظر تھا، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. 7 سال کا بچہ 13 سال کا بچہ پتا کہاں جانے یہ سب، لیکن وہ نہیں، وہ قربان ہونے کے لیے تیار تھے، قربان ہونے کے لیے تیار تھے. سوچو ایک بچہ جو اتنی بڑی منت سماجت کے بعد ملا ہے، اس کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے. بہرحال اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں ابا جان جب قربانی کرو تو میری آنکھوں میں پٹی باندھنا، مجھے باندھنا تاکہ میرے پیر نہ ہلیں، میرے پیر نہ ہلے، اور ان ہلتے ہوئے پیر کو دیکھ کے آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو، اور مجھے الٹا لیٹا تھا تاکہ آپ میرا چہرہ دیکھ نہ سکو، آپ میرا چہرہ دیکھ نہ سکو. اور دوسری بات یہ بات میری ماں کو نہ بتانا، ورنہ انہیں بہت تکلیف ہوگی، انہیں بہت تکلیف ہوگی. آپ نے ایسا ہی کیا، اپنے بھی چہرے پہ آپ نے پٹی باندھ لی، اور پٹی باندھ کے آپ نے تیز چھری اپنے ساتھ میں لے کر آئے تھے، اور چھری جو ہے آپ نے اپنے بیٹے کے حلقوں پہ چلا دی. چھری چلی لیکن آپ ذبح نہیں ہوئے، آپ ذبح نہیں ہوئے. اس کے بعد دوبارہ آپ نے چھری چلائی، لیکن ایسا جیسے چھری میں کوئی دھاری نہیں ہے، چھری چلتی ہی نہیں تھی. آپ نے چھری کو لیا اور زور سے سارے پتھر پہ آپ نے مار دیا، جیسے پتھر پہ مارا پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. چھری اتنی تیز تھی کہ پتھر 2 ٹکڑے ہوا، لیکن چھری وہاں گردن پہ چلنے تیار نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، چھری سے ارشاد فرمایا چھری بتا تو اتنی تیز ہے، تجھے میں نے پھینکا ایک پتھر کے اوپر تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، ریزا ہو گیا، لیکن تو میرے بیٹے اسماعیل کے حلق پہ کیوں نہیں چل رہی؟ اس کی گردن میں تجھے گھما رہا ہوں، تو چلتی کیوں نہیں؟ آخر کیا بات ہے؟ تو چھری عرض کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سنو، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، آپ کو آگ میں جب ڈالا گیا تھا نمرود کے ذریعے سے، اس وقت آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ چھری کا سوال ہے، اس وقت آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں چھری سن، آگ نے اس لیے نہیں جلایا تھا کہ آگ کو رب نے حکم دیا تھا کہ میری ابراہیم کو مت جلانا،
میرے ابراہیم کو مت جلا. تو چھری کہتی ہے اے اللہ کے نبی سنو, آگ کو رب نے ایک بار حکم دیا تھا کہ چھری کو کہ میرے ابراہیم کو مت جلانا, اور میرے رب نے مجھے 100 بار حکم دیا ہے, 70 بار حکم دیا ہے کہ اسماعیل کے گلے پہ مت چلنا. اسماعیل کہ اب تمہاری مانو یا رب کی مانو, اب تمہاری مانو یا رب کی مانو. اور وہاں پر دونوں باپ بیٹے پریشان ہیں کہ ان کی قربانی آخر قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے, ان کی قربانی آخر قبول کیوں نہیں ہو رہی. پھر بھی ہمت کی تیسری بار پھر تیار ہوئی, اسی چھری کو لیا, تیسری بار پھر تیار ہوئی. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب ان دو باپ بیٹوں کی ہمت دیکھی, اللہ عز و جل نے جبریل کو حکم دیا, اے جبریل جاؤ جنت سے جو دمبا وہاں پہ بالکل تیار بیٹھا ہے قربان ہونے کے لیے, اس دمبے کو لے جاؤ, اسے مینا کی وادی میں لے جاؤ, جہاں اسماعیل لے کر اسے ہٹا دو اور دمبے کو رکھ دو, اور اس کے بعد جو ہے اس دمبے پہ چھری چلنی چاہیے. اس دمبے چھری کو حکم دیا کہ چھری تجھے دمبے کو کاٹنا ہے. اب جبریل امین علیہ السلام جنت سے نکلتے ہیں, جنت سے اپنے قیام جہاں پہ وہ تھے وہاں سے نکلتے ہیں, جنت کو جگہ پہ آتے ہیں جہاں پر دمبا موجود, دمبے کو لیتے ہیں, اس دمبے کو لے کر اب مینا کی وادی میں آتے ہیں. وقت کتنا ہے, بس چھری چلانے والا وقت ہے, اتنا ہی وقت ہے نا. اتنے وقت میں آپ وہاں سے نکلتے ہیں, دمبے کو لیتے ہیں, زمین پر آتے ہیں, مینا کی وادی میں آتے ہیں, اور وہاں آ کر اسماعیل علیہ السلام کو دور کرتے ہیں, وہاں دمبے کو وہاں لٹاتے ہیں, اور یہاں بسم اللہ اللہ کو بول کے آپ کو چھری چلانی ہے نا, آپ کو چھری چلانی ہے. اتنا ہی کام کرنے, لیکن اتنے قلیل وقت میں ایک اللہ کا بندہ, اللہ کا فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں نا, فرشتے بھی اللہ کے بندے, ہر چیز اللہ کی بندگی کرتی ہے. تو اللہ کا وہ بندہ جو ملائکہ کا سردار ہے, وہ زمین پر آتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کے وہاں دمبے کو رکھتا ہے, اور دمبے کی شکل میں اللہ قربانی قبول کرتا ہے. دمبے کی شکل میں اللہ قربانی قبول کرتا ہے. چھری چلتی ہے, آپ خوش ہوتے ہیں. جب پٹی کھولتے تو کیا دیکھتے ہیں, اسماعیل علیہ السلام بازو میں کھڑے مسکرا رہے ہیں, اسماعیل علیہ السلام بازو میں کھڑے مسکرا رہے ہیں, اور وہاں دمبا ہے جس کی گردن کٹ چکی ہے. آپ نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے کہا وللہ الحمد. یہ تکبیر بھی جو ہے یہ 3 لوگوں کی تکبیر ہے. اس میں کچھ ایک پارٹ جو ہے وہ جبریل نے کہا ہے, اس میں ایک پارٹ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے, اور ایک پارٹ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہے. یہ تینوں کا مجموعہ تکبیر ہے. یہ بھی ان کی ادا ہے جسے اللہ نے آج تک زندہ رکھا ہے. آج بھی ہم لوگ عید کے دن تکبیر ہی پڑھتے, بلکہ یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن, بلکہ جو قربانی کے جو ایام ہیں ان کا قربانی کا ایام, جب بھی کوئی ایسا جانور دیکھو راستے میں جس پہ قربانی کرنا جائز ہے, تو اس کو دیکھ کر تکبیر پڑھنا بھی سنت ہے. اب راستے میں چل رہے ہو کوئی جانور نظر آ جائے جس کی ہم قربانی کرتے, جیسے بکری ہے نا, بکرا ہے, یا کوئی بڑا جانور ہے جس کا قربانی کرنا جائز اگر نظر آ جائے آپ کو, تو اس کو دیکھ کر تکبیر پڑھنا یہ بھی سنت ہے. یہ بھی سنت ہے. اس کی بھی عادت بنائیں, اس سے بھی انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی, انشاءاللہ اس سے بہت ساری برکتیں ملیں گی. بہرحال یہاں پہ عرض کرنا تھا کہ اللہ کا فرشتہ کون, جبریل امین, 4 موقع ایسے تھے جب وہ فرشتہ بڑی تیزی سے جنت سے نکلا اور اس نے اپنا کام مکمل کیا, جو کام اس کو سونپا گیا. ایک کام تو یہ جو میں نے ابھی بیان کیا, کون سا, جنت سے دمبا لے کے نکلنا, اس دمبے کو زمین پہ لانا, اور وہاں لا کے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کے ان کی جگہ پر دمبے کو رکھنا. بہت کم وقت تھا, لیکن آپ نے اللہ کے حکم کو مانا اور وہ کام آپ نے کیا. ایک وقت وہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا نمرود کے ذریعے سے. اس موقع پر بھی آپ ہی نکلے تھے جنت سے, اور آپ نے آ کے آپ کو حکم دیا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا. تو اس سے پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر جاتے, اس سے پہلے آگ گلزار ہو گئی. اس کے آپ کے گرنے سے پہلے آگ گلزار ہو گئی. یہ بھی کام جبریل امین نے کیا تھا, اللہ کے حکم سے کیا تھا. ایک موقع یہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا. کہاں پر, کنویں میں. اور آپ کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو اس سے پہلے کہ آپ کنویں میں گرتے, آپ جنت سے آئے, اور جنت میں سے آنے کے بعد آپ نے کنویں میں گرنے سے پہلے آپ کو اپنے نورانی اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا. یہ بھی آپ نے اللہ کے حکم سے کیا تھا. اور ایک اور موقع پر فرماتے ہیں جبریل امین
کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک اور موقع تھا جہاں جبریل نے بڑی تیزی دکھائی تھی، جب جنگ احد میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور لہو کا قطرہ، خون کا قطرہ زمین پر گرنے ہی والا تھا، حکم ہوا جبریل جاؤ، اس سے پہلے کہ قطرہ زمین پہ گرے تم اسے اٹھاؤ، اگر وہ قطرہ زمین پہ گر جائے گا تو زمین جل کے راکھ ہو جائے گی، زمین جل کے راکھ ہو جائے گی۔ تو زمین کو دانت کا نکلا ہوا قطرہ، خون کا قطرہ، آپ جنت میں ہیں لیکن وہ قطرہ زمین کتنا وقت لگتا ہے؟ قطرہ کہ یہاں سے میں یہاں سے قطرہ اگر پھینکوں اس طریقے زمین پہ کتنے وقت کتنا لگتا ہے نا؟ لیکن حکم ہوا، آپ نے حکم الہی کی تعمیل کی، اور تعمیل کرنے کا پہنچے زمین کے اوپر اور پہنچ کے آپ نے اس قطرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تو 4 موقع پر آپ نے بڑی تیزی دکھائی دی۔ اب یہاں ایک فرشتہ ہے، بتاؤ ان باتوں کو تو لوگ مانتے ہیں کہ وہ فرشتہ بڑی تیزی سے آیا، لیکن جب معراج کی بات ہوتی ہے تو حضور کیسے گئے، کیسے پاسبل ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں نا۔ تو جب آپ ایک فرشتوں کے لیے آپ مانتے ہو کہ فرشتہ اللہ کے حکم سے ایک جنت سے زمین پہ آ سکتا ہے پلک جھپکتے ہی، تو کیا اللہ کا نبی اللہ کے حکم سے پلک جھپکتے ہی آسمان کی سیر نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ تو میرے آقا کے معراج بھی معراج جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ میرے آقا نے معراج جسمانی بھی کیا، روحانی بھی کیا۔ آپ نے زمین سے گئے، آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی، مسجد اقصیٰ پہنچے، انبیاء کی امامت کی، 7 آسمانوں کی سیر کی، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، اللہ سے ملاقات کی، پھر نماز کا تحفہ لے کے واپس آئے، پھر 9 بار اوپر نیچے بھی کیا ہے نا، نماز کو کم کرانے کی جو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، بڑا طویل واقعہ ہے وہ، اور تو وہ آپ نے کیا۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جب یہ پاسبل ہے تو معراج کا واقعہ بھی پاسبل ہے، یقیناً حق ہے۔ جیسے اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الاقصیٰ الی المسجد الحرام، ہے نا۔ تو یہ اللہ کا تعالیٰ کا وعدہ، جو پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنے بندے سے کراتا ہے، جو چاہتا ہے اپنے بندے سے کراتا ہے۔ بہرحال تو یہ قربانی کی یہ حکمت یہ ہے کہ اللہ نے دکھا دیا فرشتوں کو، جو فرشتے جو کہتے تھے کہ ابراہیم تیرا خلیل ہے، لیکن اب وہ جو اپنے بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور فرشتے بھی دیکھتے رہے کہ دیکھو یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی ہے، اللہ سے کیسے محبت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بیٹا جو اسے بڑی منت سماجت کے بعد ملا تھا، بڑھاپے کے اندر ملا تھا، اس کے بڑھاپے کا سہارا تھا، پھر بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا میں بوڑھا ہوں میرے بعد کا کیا ہوگا۔ آپ جب اللہ نے حکم دیا تو آپ نے اللہ کے رحموں نے قربان کیا، اور اللہ نے دمبے کو اس قربانی کو، دمبے کی شکل میں ان کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا۔ تو یہ قربانی کا چھوٹا سا واقعہ، اس کا فلسفہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس لیے یہ جو ہے قربانی کے دن جو ہے اللہ کو سب سے پسند کوئی عمل ہے تو وہ خون بہانا پسند ہے، خون بہانا پسند ہے۔ یہ خون کا قطرہ جس طریقے سے میرے آقا کے دندان میں سے خون نکلا تھا، وہ زمین پر نہیں گیا تھا نا، ٹھیک ایسے یہاں پر بھی خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے نا۔ اس کا وعدہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ قربانی دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، اس سے پہلے کہ خون کا قطرہ زمین پہ گر جائے، جانور کے خون کا قطرہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قطرہ پہنچ جاتا ہے۔ وہاں تمہارا گوشت نہیں پہنچتا ہے نا، بلکہ تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں کہ نیت بندہ کتنی خاص نیت سے قربانی کرتا ہے۔ کیا وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہے کہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہے نا کہ میرا جانور اتنے کا ہے، میرا جانور پہ اللہ لکھا ہوا ہے، میرے جانور میں نے اتنے لاکھ کا، اتنے لاکھ کا، لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جانور وہ لو جو اچھا ہو، موٹا تازہ ہو، برپا ہو، ہے نا، اچھا خاصا ہو، بیمار نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، بہرا نہ ہو، اچھا ہو، دکھنے میں اچھا ہو، تندرست جانور ہو، اور اس کی قربانی آپ کرو، اور اس کے گوشت کے 3 حصے کرو، ہے نا، اور اسے لوگوں میں تقسیم کر دو، اسے لوگوں میں تقسیم۔ اسی کا نام قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں۔ کیا بھائی کچھ مسائل دیکھتے ہیں کہ قربانی چونکہ اب قریب ہے، قربانی کا وقت چونکہ اب قریب ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ان دنوں کے اندر؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان 10 دنوں میں، اس کے بعد اور 2 دن جب بھی کوئی جانور نظر آ جائے جو قربانی کا جانور ہو نا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس جانور کو دیکھ کے کیا پڑھنا ہے؟ تکبیر۔ کیا پڑھنا ہے؟ تکبیر۔ پڑھیے زور سے،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو قربانی کی بے شمار برکتیں ہیں، قربانی کی بے شمار برکتیں ہیں. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قربانی یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے نا. قربانی اللہ کو یہ پتا ہمیں یہ دکھا ہے اللہ تیرے نام میں آج ایک جانور قربان کر رہے ہیں. اتنا ہی نہیں، جانور نہیں قربان کرنا ہے بلکہ گناہوں کو بھی قربان کرنا ہے نا. دل کے اندر جو گناہ ہے اس کی بھی قربان کرنا ہے، جو کچھ برا ہے اسے بھی قربان کرنا ہے، بلکہ اپنے اندر اللہ سے محبت کو اس دن جگہ دینی ہے. اور جگہ کو یہ ایسی جگہ دینی ہے کہ وہ جگہ ہمیشہ ہمارے دل میں بنی رہے. اب قربانی کے کچھ مسائل جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہم اسے سیکھنے کی کوشش کرتے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ موٹے موٹے مسائل سیکھیں گے انشاءاللہ. ویسے میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سب جانتے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین. اب قربانی جیسا کہ میں نے پہلے ایک مالی عبادت ہے نا، ایک مالی آپ کو مال قربان کرنا ہے نا. لیکن جانوری کی شکل میں آپ یہ سوچیں گے کہ چلو مال ہی قربان کرنا ہے تو میں کسی غریب کی مدد کر دوں، کسی یتیم کو صدقہ کر دوں، اس دن وہ کام آپ کے کام نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو مال ہی قربان کرنا ہے. اس کے بعد قربانی کس پہ واجب ہے؟ مالی کے نصاب پر. جو مسئلہ زکوٰۃ کا ہے وہی مسئلہ قربانی کا بھی ہے. لیکن اتنا ہے زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے. یعنی اگر قربانی کے آخری دن بھی کسی کے اتنی رقم آ جائے جس سے وہ ایک جانور خرید سکتا ہو یا ایک بڑے جانور میں حصہ لے سکتا ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک قربانی واجب، امام شافعی کے نزدیک قربانی کیا ہے؟ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، سنت مؤکدہ کفایہ ہے. اب قربانی جو کماتا ہے اس پہ واجب ہے. کچھ لوگ کرتے کیا پتہ آپ کو کہ اس سال میں قربانی دیں گے، اگلے سال بیوی کی طرف سے، اس سے اگلے سال بیٹی کی طرف سے، اس سے اگلے سال اپنے ماں باپ کی طرف سے. ایسے کرتے ہیں لوگ. ایسا نہیں کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے. جیسے گھر میں میں ہوں، انکم میری ہے، میں کماتا ہوں ہے نا، اور میں کما کے میں اپنے گھر سارے گھر والوں کو کھلاتا بھی ہوں ہے نا. اب بچے پڑھتے ہیں، ان کی کوئی کمائی نہیں ہے، ان کی کوئی انکم نہیں ہے. گھر میں وائف ہے، وہ بھی اپنے گھر میں، اس کی بھی کوئی انکم نہیں ہے، اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں، مالک نصاب بھی وہ نہیں ہے. تو قربانی کس پہ واجب ہے؟ بیوی پر؟ بولیے نہیں نا. بچوں پر نہیں، بلکہ اس پہ اس پر ہے جو کماتا ہے، جس کے پاس مال ہے، جو مال کا مالک ہے. جو مال کا کتنا مال ہونا چاہیے؟ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا اتنی رقم، یا اتنی رقم ہے نا، یا اتنی رقم. یہ مال تجارت، جو بزنس مین ہے اتنا مال تجارت اگر بھی اس کے پاس ہے تو اس پہ قربانی کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. اچھا، مالک نصاب بھی آپ نے سمجھ لیا کون ہے. اس کے بعد کب سے کب تک قربانی کریں گے؟ قربانی کب کریں گے؟ قربانی 10 ذی الحجہ کی صبح، نماز عید کے بعد. نماز عید کے بعد. یہ شہروں کے لیے. دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں ہوتی وہاں پر آپ عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. وہاں پہ کوئی عید کی نماز کا انتظار نہیں کرنا ہے. تو 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے ہے نا 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، یعنی 10 11 3 دن یہ قربانی کے دن ہے. غروب آفتاب تک، غروب آفتاب سے پہلے 5 منٹ پہلے آپ کو اتنا مال آ جائے تب بھی قربانی یہ واجب ہو گئی. قربانی واجب ہو گئی، اس پہ واجب ہو گئی. اب امام شافعی کے نزدیک قربانی کے 4 دن ہیں. کتنے دن ہیں؟ 4 دن ہیں. 10 11 12 اور 13 جو تشریق کے تھے، تکبیر تشریق کے، وہ قربانی کے دن بھی امام شافعی کے نزدیک ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز ایک اور ہے کہ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنی لازم ہے. اتنی قیمت یا اتنی قیمت جانور صدقہ کرنے، جانور بھی صدقہ کر دو گے تب بھی کام نہیں بنے گا. آپ کو قربانی کرنی ہے، قربانی آپ کو کرنی ہے. اچھا، قربانی کے 3 دن گزر جانے کے بعد قربانی نہیں ہوگی. بعد میں قربانی کرو گے، آپ اپنے جانور خرید لیا، چلو ایک کام کرتے ہیں، آپ جانور بہت مہنگا ہے، ایک کام آخری دن جائیں گے تب منڈی تھوڑی سستا ہوتی ہے، اور جتنے بھی لوگ آئے ہیں بات بیچنے کے لیے وہ سارے بکرے چھوڑ کر یہیں چلے جائیں گے. تو
اس وقت جا کے خریدوں گا. تو ایسا کرنے قربانی نہیں. آپ کو جو تین دن ہیں ان 3 دنوں میں قربانی کرنی ہے, ورنہ قربانی نہیں ہوگی. ہاں صدقہ آپ جب بعد میں کرو تو ثواب ملے گا, لیکن وہ قربانی میں شمار نہیں ہوگا, اس کا ثواب شمار قربانی کے اندر نہیں ہوگا. اب جو قربانی جانور ہیں, جیسے اونٹ ہو گیا ہے نا, بڑا جانور ہو گیا ہے نا, پھر بھینس ہو گیا, پھر دمبا ہو گیا, بکری ہو گئی, بکرا ہو گیا ہے نا, اس میں میل فیمیل دونوں چلتا ہے. اونٹ ہو گیا ہے نا, ایسا نہیں کہ بکرا ہی ہو یا بکری ہو, ایسا کچھ نہیں, دونوں آپ قربانی کر سکتے ہو. اچھا, وحشی جانور جیسے ہرن ہے, نیل گائے ہے, بارہ سنگ گائے, اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے نا. جو میں نے جانور پہلے گنائے ہے نا, ان کی قربانی ہوگی. کچھ لوگ آج کل ایسے بھی ہیں جو ایک فرقہ ایسا بھی ہے اس زمانے میں جو اس کی بھی قربانی کرتے ہیں. کس کی؟ مرغی کی بھی قربانی کرتے ہیں. استغفر اللہ, مسلم مرغی کی قربانی نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہی جانور ہے جو اونٹ, بڑے جانور ہے نا, پھر دمبا نر یا مادہ, اور بکرا یا بکری, اس کی قربانی ہوتی ہے. دمبا بھی وہ بھیڑی میں داخل ہے, دمبا بھی بھیڑی کا ایک ہی ہے. اس کے بعد اونٹ کی عمر کتنی ہو؟ کم سے کم 5 سال. کتنی عمر ہو؟ 5 سال. گائے اور بھینس ہے نا, بڑے جانور کی عمر کتنی ہو؟ 2 سال. کتنی؟ کم سے کم 2 سال. اس سے چھوٹا ہے تو قربانی صحیح نہیں ہوگی. اس کے بعد دمبا ہے, بھیڑ ہے, بکری ہے, بکرا ہے, اس کی عمر 1 سال کی ہو یا اس سے زیادہ ہو ہے نا, کم سے 1 سال کی اس کی عمر یا اس سے زیادہ کی عمر ہے تو ہی اس کی قربانی کرنا. اگر اس سے چھوٹا زیادہ آپ نے خریدا تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. پھر قربانی کا جانور تندرست ہو, موٹا تازہ ہو, اچھا ہو ہے نا, عیب دار نہ ہو, عیب دار نہ ہو. اگر آپ نے جب مارکیٹ میں گئے اور دیکھا کوئی جانور ہے چھوٹا سا عیب ہے اور آپ کو لگا کہ سستا مل رہا ہے, آپ نے لے لیا, تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. اگر طاقت نہیں ہے بٹ جانور بکرا خریدنے کی, بڑے جانوروں میں حصہ لیجیے, اس لیے کہ وہاں آپ کو کم میں آپ کا بڑا کام ہو جائے گا. تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہے نا. اگر تھوڑا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہے, اور زیادہ عیب ہے تو قربانی نہیں ہوگی. مینڈا ہے نا, جس کے پیدائش سنگ نہ ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی ہے نا. سنگ پیدائش ہی نہیں ہے تو عیب نہیں ہوا نا, وہ اس کی پیدائش سنگ ہے ہی نہیں تو اس کا عیب نہیں ہوا, اس کی قربانی ہو جائے گی. البتہ اگر سنگ تھے اور ٹوٹ گئے, سنگ اگر تھے اور ٹوٹ گئے اور گودا نظر آ رہا ہے, گودے کا ہے نا, یہاں تک گودا, سنگ کے اوپر گودا اندر ہوتا ہے نظر آ رہا ہے, تو اس سے قربانی جائز نہیں ہے. سنگ تھوڑا ٹوٹ گیا ہے, آدھا ٹوٹ گیا ہے, گودا نظر نہیں ہے تو قربانی صحیح ہوگی, ورنہ پورا سنگ نکل گیا اور گودا اندر نظر آ رہا ہے تو قربانی نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد جانور اندھا ہے, لنگڑا ہے, کانا ہے نا, پھر بے حد دبلا ہے, کان کٹا ہے, دم کٹا ہے, بے دانت کا ہے, پھر تھن کٹا ہے یا تھن سکھا ہوا ہے, ناک کٹا ہے, یا پیدائشی بغیر کان کا ہے نا, پیدائشی بغیر کان کا ہے. اور جلالہ کون ہے؟ وہ جانور جو صرف اور صرف گلیز کھاتا ہے نا, وہ سبزی نہیں کھاتا, چارہ نہیں کھائے گا, بلکہ صرف گلیز کھاتا ہے. تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں. بیماری اگر خفیف ہے, کم ہے, چھوٹی بیماری ہے اور لنگڑاپن ہلکا ہے کہ چل پھر لیتا ہے, ہلکا لنگڑا چل پھر لیتا ہے, چلتا پھرتا ہے, لنگڑا ہے اگر چل پھر لیتا ہے تو اتنا چلتا ہے کہ قربان گاہ تک چل کے جا سکے. ابھی آپ کا یہ سمجھے آپ کا گھر ہے نا, اور قربانی گاہ یہاں سے ایسے سمجھ آدھا کلومیٹر کے اوپر آپ کو قربانی کرنی ہے, تو وہاں تک اگر پکڑا چل کے جا سکے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے, اس کی قربانی ہو جائے گی. اچھا, قربانی کرتے وقت بھی ایسا ہوتا ہے, کبھی حادثہ ہوتا ہے, جانور اچھلتا ہے نا, اچھا موٹا جانور ہوتا ہے, پکڑنے والے صحیح پکڑ نہیں پاتے, جانور اچھلا, تو وہاں اگر کچھ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں, اس کی قربانی صحیح ہے. اس ایسے جانور کی قربانی, اس لیے کوئی عیب نہیں تھا, وہ اس وقت حادثہ ہوا ہو کوئی نا, اس وقت جو ایک حادثہ پیش ہے جس کی وجہ سے حادثہ ہوا, اس کو وہ عیب میں مانا نہیں جائے. قربانی کے جانور اچھلا کودا اور اس سے عیب پیدا ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قربانی کی اور پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دے, اسے بھی ذبح کر دے, اور اسے بھی اگر ہو سکے اسے بھی کام میں لا سکتا ہے.
خریدنے کے بعد. کبھی ایسا ہوتا ہے نا جانور خرید کے لاتے ہیں, خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے کچھ لوگ جانور بہت سے پہلے لاتے ہیں, کچھ لوگ لے کے آئے بھی ہوں گے گھر پہ, ہے نا, شروع میں لے کے آ جاتے ہیں, پھر 10 دن بچے خوب مستی کرتے ہیں, ہے نا, خوب اس کے کھیلتے ہیں, اس کو دوڑاتے بھی ہیں, خود بھی دوڑتے ہیں. تو قربانی سے پہلے, ہے نا, خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے جانور نے بچہ دے دیا تو اس بچے کو بھی ذبح کرنا ہے, اس بچے کو بھی ذبح کرنا چاہیے. اور اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کرے, مطلب ذبح نہیں کیا, بچے کو بیچ دیا, ہے نا, قربانی سے پہلے, ہے نا, قربانی تو نہیں رہا, قربانی پہلے بیچ دیا اگر تو بچے اس کی قیمت جو ہے وہ اپنے استعمال میں نہ لے, بلکہ اس قیمت کو صدقہ کرے. اور اگر ایام قربانی میں ذبح نہ کیا تو زندہ صدقہ کر دے, ہے نا. قربانی 3 دن ہوتے ہیں نا, کتنے دن ہوتے ہیں, 3 دن, 10, 11, اس وقت تک بھی اگر ذبح نہیں کیا بچے کو, بچے پہ رحم آ گیا اس کو, تو اس وقت بچہ چھوٹا بچہ ہے, کیا کہ بہت کمزور ہے نا, تو کیا کریں اس کا, تو اس کو بھی زندہ ہی صدقہ کر دے, تاکہ کوئی کسی غریب کے وہ کام میں آ جائے, تھوڑا بڑا ہو جائے, وہ غریب اسے کھا لے گا. اچھا, ذبح کرتے وقت کیسے کرنا ہے ذبح؟ اتنا تو پڑھنا ہے, بات پتہ ہے کہ بسم اللہ اللہ کو پڑھنا ہے نا. اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا جانور صحیح طریقے سے ذبح نہیں ہوگا. اب ہوتا یہ ہے کہ ذبح کرنے والا کوئی بھی ہوتا ہے, پبلک پڑھتی ہے, پبلک کا پڑھنا کافی نہیں ہے, ذبح کرنے والے کا اللہ اکبر پڑھنا یہ ضروری ہے نا. ذبح کرنے والے کا کیا پڑھنا, اللہ, کم سے کم اللہ اکبر پڑھنا, ہے نا, یہ پڑھنا ضروری ہے. خود ذبح کرنے والے کو بسم اللہ کہنا ضروری ہے, دوسرا کہنا اس کے کہنے کے قائم مقام نہیں ہے نا. دوسرا کہنا اس کے لوگ پڑھ کسی بچے کو دیتے ہیں, اور جیسے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کو بھی ساتھ میں لیتے ہیں, ہے نا, خود بھی چھری لگاتے ہیں, دونوں مل کے ذبح کرتے ہیں, دونوں کا پڑھنا ضروری ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذبح کرنے والا کوئی دبلا پتلا میری طرح کمزور آدمی ہوتا ہے نا, جانور موٹا ہے نا, ذبح مکمل طور سے میں کر نہیں پا رہا, میرے پاس طاقت نہیں کہ میں ذبح کر دوں, ایک دم کسائی بیٹ میں ہاتھ لگا لیتا ہے. کسائی بیٹ میں آئے گا, کسائی کیا کرے گا, ہاتھ لگائے گا. اب کسائی کے لیے بھی ضروری کہ وہ بھی بسم اللہ پڑھے, اس نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھا, جانور حلال نہیں ہوا, جانور حلال نہیں, اس کا بھی پڑھنا یہ ضروری ہے. مسائل بہت سارے ہیں, میں آپ کو صرف کچھ موٹے موٹے مسائل بتا رہا ہوں. تو خود ذبح کرنے والے بسم اللہ کہنا ضروری ہے, دوسرے کا کہنا کافی نہیں ہے. اور دوسرے کے بسم اللہ پڑھنے سے جانور حلال نہیں ہوگا. ذبح کرنے والے نے ترک کیا ہو اور 2 شخص نے ذبح کیا ہو تو دونوں کا پڑھنا ضروری ہے نا. 2 لوگ ذبح کر رہے ہیں, دونوں کا پڑھنا ضروری ہے. ایک نے قصدن ترک کیا تو جانور حرام ہے نا, ایک نے قصدن ترک کیا تو جانور حرام ہے. جان بوجھ کے کیا تو, ہے نا, بھول گیا وہ کا الگ مسئلہ ہوتا ہے نا. نماز میں بھی لوگ بولتے سجدے سے کرتے ہیں, بھولنا از ڈفرنٹ, اور جان بوجھ کے چھوڑنا ایک الگ چیز ہے. جان بوجھ کے اس نے ترک کیا, اس کو معلوم تھا پھر بھی چھوڑ دیا تو جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہوا. اب قربانی کا جانور اسی سے ذبح کرائیں جو جس کو معلومات رکھتا ہو, ہے نا, جو ایمان والا ہو, معلومات رکھتا ہو, ہے نا. ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کے بھی حوالے کر دیتے ہیں جانور ذبح کرنے کے لیے, تو ایسا نہ کریں. عورتوں کے لیے جانور ذبح کرنا مکروہ ہے نا وہ, لیکن عورتوں جب ہوتی ہیں, ان کی قربانی جب ہوتی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ وہاں پر پردے میں آ کے کھڑے رہتے اور اپنے جانوروں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قربانی کیا کرتی, حضور جو ہے ان کو لا کے کھڑا کرتے, حضور ان کو لا کے کھڑا کرتے اور دیکھتی کہ ان کی جانب سے قربانی دی جا رہی ہے. تو عورتوں کا بھی وہاں پہ ہونا یہ سنت ہے, لیکن وہ پردے کی پابندی کے ساتھ, ہے نا. اور یہ گاؤں میں ممکن ہے, اس لیے گاؤں میں قربانی گھر کے پاس ہی ہوتی ہیں, ہے نا. اگر عورتیں گھر کی کھڑکی میں کھڑی ہو جائے تو انہیں دیکھ پاتے ہیں یہاں پہ قربانی اتنا معاملات اتنے پیچیدہ ہے یہاں پہ ممبئی کے اندر کہ وہاں پہ عورتوں کا جانا مشکل ہے, لہٰذا اس مسئلے کو اوائڈ کرتے ہیں. لیکن مسئلے میں پتہ ہے چونکہ مسئلہ ہے, اگر پاسبل اس چیز کے جیسے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو اپنے فلیٹ میں بھی قربانی کرتے ہیں, جن کے بڑے بڑے فلیٹ ہوتے ہیں, ہے نا, بڑی بالکنی ہوتی ہے, تو کچھ لوگ اپنے فلیٹ کے اندر بھی قربانی کرتے ہیں. تو وہاں پہ کوشش کی جا سکتی ہے اس چیز کی کہ قربانی اگر عورت کے نام سے کی جا رہی ہے تو عورت بھی اپنی قربانی کو دیکھے. اچھا, کسی مجوسی کے ہاتھ سے, مشرک کے ہاتھ سے, بے ایمان کے ہاتھ سے جانور ذبح نہ کرائیں. ذبح کرنے والا مسلمان ہو, ذبح کرنے والا مسلمان ہو. کسی دوسرے نے کر دیا تو جانور حلال نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے, مردار ہے. ذبح میں چاروں رگیں کٹیں یا کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ نہ کٹیں, ہے نا. جو اور ایسا ذبح نہ کرے کہ جانور کو بے وجہ تکلیف ہو, بس چھری گھما دیتے لو, ایسا نہیں, بس تیز گھمائے اور واپس لے آئے. جانور کٹنا چاہیے, جانور کٹ جانا چاہیے. اس طرح کچھ لوگ رہنے ہوتے ہیں
दोनों हाथों से ऐसे 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 करते, ये नहीं, ये ज़्यादा तरीका नहीं हुआ, बल्कि जानवर को यूँ पकड़े, एक हाथ से जानवर को ऐसा पकड़े, है ना। कुछ लोग इस तरीके के बाद चमड़ी को खींचे और इस तरीके से घुमा देंगे और वापस ले आएगा, जानवर ज़बा हो जाएगा। जानवर 1.5 छुरी में जानवर ज़बा हो जाता है। बस ये है कि ताकत का मुजाहरा न करें, छुरी तेज़ हो, छुरी अच्छी हो, छुरी अच्छी हो। कसाई में कभी कभी छुरी डालते हैं, उसमें डंडा ही नहीं होता, है ना, उसमें पकड़ने के बाद डंडा नहीं होता, तो उसमें हाथ फिसलने का डर रहता है, हाथ फिसलने का भी डर उसके अंदर होता है। तो लिहाजा बड़े ही चालाकी के साथ, बड़े ही अपना हुनर दिखाते हुए अपने जानवर को ज़बा करें। छुरी को तेज कर लिया जाए और ज़िबह के बाद कसाईयों को बड़ी जल्दी होती है, जानवर ठंडा भी नहीं हुआ है, छीलना शुरू करते हैं, तो इसको इससे भी बचें। उसको तंबीह करें कि भाई जानवर को जब ठंडा होने दो, है ना। ठंडा होने के बाद जानवर को पहले बांध दें अच्छी तरीके से, है ना, और इतना ऐसा काटे कि जानवर को कम से कम तकलीफ हो, जानवर को कम से कम तकलीफ हो। जानवर तब तक ठंडा ना हो जाए, उसके तमाम आज़ा से रूह निकल न जाए, उस वक्त तक हाथ पाँव न काटे और न चमड़ा उतारे, और ना चमड़ा उतारे। और बेहतर ये है कि अपने कुर्बानी अपने हाथ से करे, अगर अच्छी तरह ज़बा करना अगर अच्छी तरह ज़बा करना जानता हो तो ही ज़बा करना, किसी को वकील बना के वहाँ पे अपनी कुर्बानी को देखे। न जानता हो तो दूसरे को हुक्म दे ज़बा के वक्त सूरत में, बेहतर कि वो वहाँ पे कुर्बानी के वक्त हाजिर हो। ये सुन्नत है। जैसे आप लोग सोचेंगे अब कुर्बानी तो मैं बम्बई में हूँ, मैंने हिस्सा लिया है, मैं कहाँ जाऊँ देखने के लिए, पता नहीं कुर्बानी कहाँ होने वाली है, कौन से स्टेट में होने वाली है। तो यहाँ पर सुन्नत है सिर्फ इस पर, अगर जहाँ आपके घर के पास पॉसिबल है तो देखिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। गोश्त का क्या करिए, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि अगर गोश्त का हुसूल मकसद है, कुर्बानी सही नहीं होगी, है ना। तो नीयत यहाँ पे अच्छी हो, कि नीयत क्या हो कि मैंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, है ना, मैं कुर्बानी अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ। जानवर अगरचे मुश्तरका है तो गोश्त तोल कर तकसीम किया जाए, गोश्त को तोल के तकसीम। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंदाज जो लोग इस तरीके से ये अंदाज से गोश्त निकाल के दे देते, तो इस तरीके से कुर्बानी नहीं होती। गोश्त का सबका हुक्म, सबको जैसे सातों ने कहा कि मेरा जानवर पूरा सदका ही करना है, खैरात का, तो आपको साथ हिस्से करने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन सातों में से अगर आपको गोश्त तकसीम ही करना है सातों के बीच में, तो आपको गोश्त को तोल के बराबर उसको 7 हिस्से उसके करने होंगे, वरना कुर्बानी सही नहीं होगी। गोश्त के 3 हिस्से करें, ये बेहतर है। कितने हिस्से? 3 हिस्से। एक हिस्सा फुकरा को दे दें, फकीरों के लिए, मिस्किनों के लिए एक हिस्सा दे दें, और एक हिस्सा अपने दोस्तों का, अजीज़ों का, रिश्तेदारों को दे दें, और एक हिस्सा अपने घर के लिए रखें, है ना। एक हिस्सा दोस्तों अहबाब के लिए, एक हिस्सा फकीरों के लिए, और एक हिस्सा अपने घर के लिए रखें। खुद भी खाए, बच्चों को भी खिलाए। अगर घर वाले ज़्यादा हो तो पूरा हिस्सा भी घर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, पूरा भी घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि पूरा सदका और खैरात कर दें, ये बेहतर है। पूरा के पूरा गरीबों को ये ज़्यादा बेहतर है। घर में कुछ ही न रखें, घर में कुछ न रखें, बल्कि सुन्नत ये है कि जब नमाज के लिए जाए तो खाली पेट जाए, है ना, खाली पेट जा के कुर्बानी करे, और कुर्बानी के गोश्त से ही अपने दिन का आगाज़ करे। अपने दिन की शुरू कोई कलीजी है उसे भून ले, उसे खा ले, बस वो उतना कर लिया काफ़ी हो उसके लिए, उसकी कुर्बानी हो गई। अच्छा, अगर मैयत की तरफ से कुर्बानी करें, कुछ लोग करते हैं ना, करना भी चाहिए, है ना, मरहूम की तरफ से कुर्बानी करनी चाहिए। हाँ, इमाम शाफी के नज़दीक ये मसला ज़रूर है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी है, अगर वसीयत नहीं है तो करना जायज़ नहीं है ना। लेकिन अगर अहनाफ के नज़दीक ये है कि घर के जो मरहूम होंगे उनकी जाने से कुर्बानी की जा सकती है। हाँ, शवाफी क्या करें यहाँ पर? शवाफी ये करें कि कुर्बानी अपनी तरफ से करें और उसको इशारे साफ कर दें मरहूमिन के लिए, है ना, इशारे साफ करते हैं, या नियाज के तौर पे जानवर कुर्बान करते हैं कि भाई गौसे पाक की नियाज है, गरीब नवाज की नियाज है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे, ये ऐसी नियाज साल के 12 महीने कभी भी कर सकते हैं, कुर्बानी दिनों में करना ज़रूरी नहीं है। सदका कभी भी कर सकते हैं, इशारे साफ कभी भी कर सकते हैं। कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी जो है इस तरीके से इमाम शाफी के नज़दीक नहीं होती, है ना, ये इसका आप ख्याल रखिए। तो मैयत की तरफ से कुर्बानी कब होगी? अगर उसने वसीयत की है मैयत ने तो सही हो गई, वरना नहीं होगी। बहरहाल मैयत की तरफ से कुर्बानी की तो इसके गोश्त का भी यही हुक्म है कि खुद भी खाए और दोस्तों को भी खिलाए और रिश्तेदारों को भी दे
البتہ اگر میت نے وصیت کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کرنی ہے یا کر دینا، تو اس صورت میں پورا کے پورا گوشت صدقہ کرنا ہے ضروری ہے. پورا گوشت، وصیت ہے تو پورا گوشت صدقہ کرتے ہیں. وصیت نہیں، خود ہی کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں کہ چلو میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا یا میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، چلو آج کرتے ہیں، ان کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، تو احناف بناتے قربانی تو ہو جائے گی. لیکن اگر وصیت تھی دادا کی تو پورا گوشت صدقہ کرنا ہوگا. وصیت نہیں تھی تو گوشت جیسے آپ اپنی قربانی کا گوشت کے 3 حصے کرتے ہیں، ویسے اس قربانی کے گوشت کے بھی 3 حصے کر سکتے ہیں. قربانی کرنے والا عید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، یہ مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ بہتر ہے، مستحب ہے. قربانی کا گوشت کافر کو نہ دے، یہ بھی خیال رکھیے آپ. پڑوس میں ہوتے ہیں لوگ، کچھ لوگ کرتے بھی ہیں ایسا کہ ان کو بھی گوشت دیتے ہیں، ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی نیا خیال ہے ان کا، یہ کام یہ کر سکتے ہیں آپ، الگ سے گوشت خرید کے لے کے آئے مارکیٹ سے اور ان کو دے دیں. چونکہ عید کا دن ہے، ان کا خیال رکھیں، ان کو دے دیں، لیکن قربانی کے گوشت سے ان کو نہ دیں. قربانی میں نے بھی پہلے مسئلہ بتایا تھا، جتنے شرکا ہے سب کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت کیا ہونی؟ سب کی نیت یہ ہونی چاہیے، ثواب پانے کی نیت ہونی چاہیے. یہ نیت نہیں ہے چمڑے، اچھا چمڑے کی قیمت تو کچھ آتی نہیں ہے، پھر بھی اگر کچھ قیمت ملتی ہے تو یہ تو چمڑا تو خود استعمال کر لیں، لیکن کسائے کو اجرت کے طور پر چمڑا نہ دیں. طریقہ آپ جانتے ہوں گے، ہے نا. قربانی کرنے کا طریقہ پہلے پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی، مکمل دعا کو پڑھنی ہے، اور پھر بسم اللہ اللہ کو کہتے ہیں اپنے جانور کو ذبح کرنا ہے، پھر دعا کرنی ہے نا. یا اللہ جس طریقے تو نے اس قربانی کو میری طرف سے، ان کی طرف سے، ان کی طرف سے، 7 لوگوں کی طرف سے قربانی قبول فرما، جیسے تو نے حضرت ابراہیم کی طرف سے قربانی کو قبول کیا تھا، ہے نا. اس دعا کا متقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام. اس طرح کی اس دعا کو پڑھنا ہے. عربی میں نہیں آتا، اردو میں دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ چند موٹے موٹے مذہب میں نے آپ کو بتائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.